نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، معاف کر دیجیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچے ہیں، سچائی والے ہیں، والقانتین، اور اطاعت کرنے والے ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، والملائکہ، اور اس کے فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم نے بھی یہی گواہی دی ہے، قائمًا بالقسط، کہ وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، العزیز، جو کمال قدرت کے مالک ہیں، یعنی زبردست ہیں، الحکیم، اور کمال حکمتوں کے مالک ہیں۔ معزز سامعین، ان 3 آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے وہی مضمون جو گزشتہ سبق میں ہم نے دیکھا تھا اسی کو مکمل فرمایا ہے، اور جو گزشتہ آیات طیبات میں ایک جنت کا منظر اور جنت کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ایک مومن کو حاصل ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اور اس کے اندر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری وہ چیزیں جو ایک انسان کے دل کے اندر کشش پیدا کرنے والی ہیں، اپنی طرف کھینچنے والی ہیں، مائل کرنے والی ہیں، تو ان کو بیان کرنے کے بعد جنت کو بیان فرمایا، اور فرمایا تھا کہ یہ ظاہری دنیاوی نعمتیں ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں اس کے مقابلے میں ایسی نعمتیں ہیں جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہوں گی، جو دائمی نعمتیں ہوں گی، اور ان میں پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو بیان فرمایا۔ جنت کو بیان فرمانا یہ گویا کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس بندہ مومن کو ملنے والی، اور پھر اس کے اندر خاص طور پر یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ان تمام نعمتوں سے گویا کہ بڑھ کر ہے جو جنت کے اندر موجود ہے۔ اور پھر معزز سامعین، اب ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ بیان فرمائے ہیں، ان لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جن کو پہلی آیت میں بیان کردہ نعمتیں ملنے والی، یعنی وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی رضا ملنے والی ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت ملنے والی ہے، ان کے علاوہ کسی کو جنت نہیں ملی، ان کے علاوہ کسی کو اللہ کی رضا نصیب نہیں۔ ہم تو یہاں پہ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جنت جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، جیسا کہ ہم نے یہود و نصارہ کے بارے میں پڑھا تھا پیچھے کہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ جنت کے اندر صرف یا تو یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى،
یا یہودی جائے گا یا نصرانی جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی فرقے کا یہاں پہ نام نہیں بدلا، اللہ نے کسی جماعت کا نام یہاں پہ نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے کسی گروہ کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ چند اعمال بتلائے ہیں کہ اگر ان اعمال پر چلنے والا، ان اعمال کا پیروکار، یہ عمل کرنے والا کوئی ہوگا تو میری جنت ان کے لیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں جی؟ اور یہ اصولی بات ہے، اور یہ میں نے کہا کہ ایک ضابطے کی بات ہے، اور یہ وہی بات ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جیسا کہ کل جمعہ کے بیان کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جس حدیث طیبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے 73 فرقوں کی بات کی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام نہیں بتلایا جو ناجیہ ہوگا، جو نجات دہندہ ہوگا، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، عمل بتلا، یعنی جو میرے عمل پر اور میرے صحابہ پہ عمل کے اوپر چلنے والا ہوگا، میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، وہ دراصل جنتی فرقہ ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عمل بتلائے، اللہ نے نام نہیں بتلائے، اللہ نے کیا بتلائے ہیں؟ عمل بتلائے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مغفرت اور بخشش کی اللہ سے دعا کرتے رہتے ہوں، اور وہ دعا کیا ہے؟ یقولون ربنا اننا آمنا، کہ وہ یہ کہتے ہوں گے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اور یہاں پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہر حکم کی ہم تعمیل کرنے والے ہیں، آپ کے ہر حکم کی ہم فرما برداری کرنے والے ہیں، آپ کا جو بھی حکم آئے گا ہم فوراً سر تسلیم خم کر دیں۔ بھائی دیکھیں، میں اکثر یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں، ہم کیا کہلاتے ہیں یہودیوں اور نصرانیوں کے مقابلے میں؟ ہم کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان، مسلمان ہی کہلاتے ہیں نا۔ اور مسلمان یہ اسلام سے نکلا ہوا، گویا کہ اسلام قبول کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب اسلام کا جو لفظی معنی ہے وہ معنی ہی ہے جھکنے والا، سر تسلیم خم کرنے والا، اپنے آپ کو جھکا دینے والا۔ تو کس کے سامنے جھکا دینے والا؟ کفر کے سامنے تو ہم سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ کہ یہ جو جھکانا ہے یہ اللہ کے سامنے جھکانا ہے، اللہ کے احکام کے سامنے جھکانا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، ایسا آدمی جو اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا، کیا وہ مسلمان کہلانے کا روادار ہے؟ کیا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ اگر ہم بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے تو ہم بھی پورے مسلمان کہلانے کے حقدار۔ مسلمان کہلانے کا حقدار وہی آدمی ہے جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا حکم اس کے سامنے آتا ہے، اللہ کی کوئی بات، آیت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آتی ہے تو وہ یہ کیا کہتا ہے؟ ربنا اننا آمن، اے ہمارے پروردگار ہم اس پہ کیا لے آئے ہیں؟ ہم ایمان لا چکے ہیں، یعنی ہم فرما برداری کرنے والے۔ اور آگے فرمایا فاغفر لنا ذنوبنا، بس آپ ہمارے گناہوں کو کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے آگ عذاب سے کیا کر لیجئے؟ بچا لیجئے۔ اب دیکھیں، عذاب جہنم سے انسان گاہے بگاہے مغفرت کی، بچنے کی دعائیں کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے معین و مددگار ہو سکتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اب یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے، 3 الفاظ مشتمل، اللہم اجرنا من النار، ٹھیک نا؟ اے اللہ ہمیں جو ہے وہ آگ سے بچا لیجئے۔ اب دیکھیں یہاں آگ سے عذاب جہنم مراد ہے، جہنم کی آگ مراد ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں جو آدمی 7 دفعہ فجر کے بعد اور 7 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی دعا کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب جہنم سے بچائے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اور جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی یہی پڑھی جاتی ہے، آخری عشرے کی جو دعا ہے وہ یہی ہے۔
اور معزز سامعین، اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات. یعنی موت اور حیات کے ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ بچنے کی دعائیں سکھلائی، اور اس میں عذاب جہنم سے بچنے کی دعا بھی سکھلائی ہے. تو گویا کہ ایک مسلمان وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور ڈرنے کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتا رہے. اور آگے کیا فرمایا؟ الصابرین. دیکھیں، اگر تو منفرد پڑھنے والا ہے، ایک آدمی اپنے لیے مانگ رہا ہے تو اجر نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر امام مانگ رہا ہے سب کے لیے، یا ایک آدمی ویسے اپنے گھر والوں کی نیت کر کے، اپنے اہل و عیال کی نیت کر کے پڑھ رہا ہے تو اجر نہ بھی پڑھ سکتا ہے. ایک اجر نہیں، یہ ایک صیغہ ہے ایک آدمی کا، اجر نہ یہ جمع کا صیغہ. تو آگے فرمایا الصابرین، ان لوگوں کی ایک نشانی، جنت میں جانے والے، اللہ کی رضا پانے والے، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوں. کیا ہوں گے؟ صبر کرنے والے. اور معزز سامعین، یہ جو صبر ہے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے. صبر 3 قسم. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا جی کچھ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی غم آ گیا تو تبھی صبر ہے. بھی صبر 3 قسم کا ہے. ایک صبر تو وہ ہے جو گناہوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے، گناہوں کے مقابلے میں. گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہو گیا، گناہ کا موقع بھی مل رہا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اب جو ہے وہ صبر کر لیا، گناہ نہ کیا. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا صبر یہ ہے صبر علی الطاعات، نیکی پر صبر کرنا. ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اس کی عادت ہے نیک کام کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دے رکھی ہے. اب کیا ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ دل کی کیفیت تو بدلتی رہتی ہے، مزاج بدلتا رہتا ہے، طبیعت بدلتی رہتی ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ اب وہ نیکی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. ایک مثال کے طور پہ ایک بندے کی عادت ہے اشراق پڑھنے کی، وہ اشراق کی نماز پڑھ کر ہی مسجد سے جاتا ہے. اب ایک دن ایسا آیا، نیند آ رہی ہے، شیطان بھی دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، بس اب در سے قرآن کا دعا مانگو اور نکلو یہاں سے. ٹھیک ہے جی. اب اس نے اس پہ صبر کر لی، اپنے نفس پر صبر کیا ہے، نہیں میں نے پڑھ کر ہی جانے. اسے کہتے ہیں صبر علی الطاعات، نیکی پر صبر کرنا. اسی طرح بہت سی اس کی ہر نیکی کی مثال آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. نماز کی بھی مثال لے سکتے. بس اوقات ایسا موقع آتا ہے کہ انسان کا نماز پڑھنے کوئی جی نہیں کر رہا ہوتا، اب وہاں پہ صبر سے کام لینا کہ اس داعیے کو دبا دینا، شیطان کے اس وسوسے کو دبا کر مسجد میں آ کے نماز کے اندر کھڑے ہو جانا، یہ صبر علی الطاعات کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اور پھر تیسری قسم کیا ہے کہ پریشانی اور مصیبت پر صبر کرنا، صبر علی المصیبہ. ٹھیک ہے نا جی. اور فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا جو صبر ہے وہ گناہوں پر صبر. سب سے اعلیٰ درجے کا صبر کون سا ہے؟ مصیبت پر صبر سب سے اعلیٰ صبر نہیں ہے، نیکی پر صبر سب سے اعلیٰ صبر نہیں ہے، بلکہ گناہوں کا جب داعیہ پیدا ہو جائے اور گناہوں کا موقع بھی مل رہا ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہ ہو، اس وقت محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، یہ سب سے بڑا صبر ہے. اور فرمایا کہ جنت میں جو سب سے پہلا طبقہ جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ صبر کرنے والے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بغیر حساب کتاب کے ہوگا، بلا حساب و کتاب اللہ ان کو صبر عطا فرمائے. اور یاد رکھیے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے نا تو صبر یہ نہیں ہے کہ آپ آنسوؤں کو روکیں، صبر یہ ہے کہ آپ جزا فضا سے اپنے آپ کو روکیں. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، حضور کے جو بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والے، یہ کچھ بڑے ہوئے، تقریباً 17 مہینے کے ہو گئے تھے جب ان کا انتقال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی
بیماری کی خبر پہنچی تو حضور جو ہے وہ ان کے گھر تشریف لے کے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کیفیت بہت خراب تھی، حضور نے اپنی جو ہے وہ باہوں میں انہیں اٹھا لیا، اپنی گود میں بٹھا لیا، لٹا لی، اور گود ہی میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا۔ اب صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اب اتنا غم تھا کہ اس سے پہلے جتنی اولاد تھی وہ ساری کی ساری اس سے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی، یعنی وہ 17 مہینوں کو تک بھی نہیں پہنچی تھی، وہ 1.5 سال کی بھی نہیں ہوئی، اور یہ 1.5 سال کی ہوئے، جیسے ایک والد کو اپنی اولاد سے بہت امیدیں ہوتی ہیں، بہت سے جو ہے وہ ارمان ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں، ان کے بارے میں بہت سے ارمان لے کے جو ہے وہ بیٹھے تھے۔ دوبارہ جب ان کا گود میں انتقال ہوا، اپنی باہوں میں ان کی روح پرواز کر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو یہ موتیوں کی طرح چھم چھم برسنے لگے۔ تو صحابہ ساتھ تھے، کہا یا رسول اللہ آپ بھی رونے لگے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ، صبر کے آنسو صبر کے منافی نہیں، آنسو صبر کے منافی نہیں ہے، صبر کے منافی تو یہ عمل ہے کہ انسان جزا فضا کرنے لگ جائے، انسان ماتم کرنے لگ جائے، انسان جو ہے وہ سینہ کوبی کرنے لگ جائے، چہرہ نوچنے لگے، اور جو ہے وہ بھینگی بھینگی باتیں کرنا شروع کر دے، جیسے ہمارے ہاں عموماً جو ہے وہ انتقال کے موقع پہ خاص طور پہ عورتیں کیا کرتی ہیں۔ یہ بالکل گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے، اپنی عورتوں کو اس طرح جو ہے وہ کرنے سے منع کیا کریں۔ اگر آپ منع نہیں کریں گے تو آپ سے بھی کل قیامت کے سوال کیا جائے گا کہ آپ بھی تو علم میں تھا، آپ نے ان کو تعلیم کیوں نہ دی، آپ نے ان کی تربیت پہلے سے کیوں نہ کی تھی، آپ نے ان کو اس گناہ کے موقع پہ روکا کیوں نہیں۔ اس لیے معزز سامعین، اس طرح صبر کے میں نے کہا منافی کیا ہے؟ جزا فضا کرنا۔ صبر کے منافی کیا ہے؟ جزا فضا کرنا، ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، چہرہ نوچنا، ٹھیک ہے نا جی، اور کفریہ کلمات زبان سے ادا کرنا، یعنی ہم ہی رہ گئے تھے، اس طرح جو ہے وہ ہمارے حالات آ گئے، ٹھیک ہے، اللہ کو ہم ہی ملے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سب کے سب کلمات کفر۔ اور اگر جو ہے وہ غم سے، پریشانی سے آنسو نکل رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ٹھیک ہے جی، آنسو نکل سکتے ہیں اور آنسو بہرحال نکلنے بھی چاہیے۔ تو معزز سامعین، میں نے عرض کیا کہ صبر جو ہے یہ 3 قسم کے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا وہ طبقہ بیان فرمایا، والصادقین، جو کیا ہیں؟ سچے ہیں، یعنی سچائی اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب اور پسند ہے۔ اور سچائی کیا ہے؟ انسان گفتار کا بھی سچا ہو، انسان کردار کا بھی سچا ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی سچائی کا خوگر، کبھی بھی اس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، کبھی بھی جو ہے وہ جھوٹوں والا عمل اس کے جو ہے وہ کردار سے ظاہر نہ ہو، کبھی بھی منافقین والا عمل۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جھوٹ اور جھوٹے اعمال یہ تو منافقین کا کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اتنی دفعہ اس کے جواب میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری خواہش ہونے لگی کہ حضور اب خاموش ہو جائیں، اب خاموش ہو جائیں، اور جملہ کیا تھا؟ فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن سے زنا تو ہو سکتا ہے، مومن سے بدکاری تو ہو سکتی ہے، مومن سے فلاں گناہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹ بول دے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ہمارا ذمہ دار ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا تاجر ہے اس کی تجارت جھوٹ کے بغیر نہیں، ہمارا کوئی ملازم ہے تو اس کی ملازمت جھوٹ کے بغیر نہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارا نمازی جھوٹ بولتا ہے، ہمارا جو ہے وہ خواص جھوٹ بولتا ہے، ہماری عوام جھوٹ بول رہی ہے، ہمارا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، بیویاں جھوٹ بول رہی ہیں، اولاد جھوٹ ہی جھوٹ۔ جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتے، اس کی زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتی، بات سمجھے نا جی۔ اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ تو منافقین کا شیوا ہے، یہ ایمان کے بالکل منافی چیز ہے، ایمان کی ضد ہے۔ اور معزز سامعین فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور فرمایا هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، آج کے دن، قیامت کے دن، سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دینے والی ہے، نفع پہنچانے والی ہے۔
اور دوسری جگہ پہ فرمایا لیسأل الصادقین عن صدقہم، قیامت والے دن سچوں کو ان کی سچائی سے متعلق پوچھا جائے گا کہ آپ نے سچ کتنے جو ہے وہ سچائی کا معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بہرحال فرمایا کہ والقانتین، فرما بردار جو لوگ ہوں گے یہ بھی جنت میں جانے والے ہیں، فرما برداری کرنا، جیسے ہی کوئی نیکی کی بات سنی فوراً جو ہے تابع داری کرنے لگے، جیسے ہی کوئی بات سنی، عمل کی بات سنی، فوراً عمل پیرا ہونے لگے۔ خدا کی قسم آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بعد میں مجھے بتایا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی بات سنتے ہیں فوراً اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہی سب سے عظیم اور مبارک لوگ ہیں، اور یہی ایمان والوں کا عظیم ترین طبقہ ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تم مومنوں کو نصیحت کیا کرو اس لیے کہ نصیحت یہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ہم یہ جو قرآن و سنت کی یہاں پہ مجالس قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ عمل کے لیے، جیسے ہی ہم سنیں تو اس پہ فوراً کیا کریں، عمل شروع کر دیں، فوراً عمل شروع کر دیں۔ صحابہ کی یہی شان تھی کہ جو بھی بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنتے تھے تو فوراً اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنی طبیعتیں، اپنے مزاج وہ شریعت کے مطابق بنا لیں۔ تو فرمایا کہ والقانتین، تو جنت میں یہ تیسرا طبقہ کون سا ہوگا جانے والا، فرما بردار، اطاعت کرنے والا۔ اور چوتھے نمبر پہ جنتی لوگوں کی نشانی کیا ہے، والمنفقین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور خرچ کرنے والوں کی جو تفصیل ہم نے سورہ بقرہ کے آخر میں دیکھ لی تھی، تیسرے پارے کے شروع میں۔ تو بہرحال یہ دن کو بھی خرچ کرتے ہیں اور رات کی تاریکیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہری اعلانیہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں اور خفیہ طور پہ بھی خرچ، ان چاروں طریقوں کے مطابق یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن یاد رکھیے کہ اس میں اصل چیز کیا ہے، اللہ کی رضا۔ اعلانیہ بھی خرچ ہو رہا ہو تو دل میں نام و نمود نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت بیٹھی۔ اور فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں ہم نے محتاجوں کا، فقراء کا حق رکھا ہوا ہے۔ یہ مت سمجھا کریں کہ ہم کسی غریب پہ احسان کر رہے ہیں، کسی فقیر پہ احسان کر رہے ہیں، مسجد پہ دے رہے ہیں تو مسجد کی انتظامیہ پہ احسان ہے، مدرسے کو دے رہے ہیں تو مدرسہ کے محتمم یا اس کے جو ناظم، قاری، طلباء، ان پہ احسان ہے، کسی یتیم بیوہ کو دیا تو یہ اس پہ نہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اموال میں ان کا کیا رکھا ہے، ان کا حق رکھا ہے۔ اگر یہ حق ادا کرو گے تو اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو رہے ہوگے، اور اگر حق ادا نہیں کرو گے تو اس حق کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اس لیے معزز سامعین، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ والمستغفرین بالاسحار، یہ بہت عظیم جملہ ہے۔ یہ جنتی لوگوں کی پانچویں نشانی اللہ نے یہاں پہ یہ بیان فرمائی ہے، سحری کے وقت یہ استغفار کرتے ہیں۔ جنتی وہ لوگ ہیں، جنت میں جانے والا پانچواں طبقہ وہ ہوگا جو سحری کے وقت کیا کرتا ہے، استغفار، تہجد کے وقت اللہ سے معافیاں مانگنے والے۔ مولانا صاحب یہ بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا وہ کبھی بھی رحمت اور برکت سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ اس کے ہر چیز میں برکتیں ڈال دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے برادران یوسف کا گناہ جو ہے وہ کتنا بڑا تھا، جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جا کے پھینکا اور باپ کے سامنے، نبی کے سامنے آ کے جھوٹ بھی بولا۔ اسی طرح ہے یا نہیں؟ اب جب یہ گناہ ظاہر ہو گیا تو اب انہی برادران یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا کہ آپ ہی اللہ سے ہمیں اس گناہ عظیم کی معافی لے کے دیں۔ ٹھیک ہے جی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، بیٹھو میں ابھی معافی لے کے دیتا ہوں۔ نہیں، فرمایا سوف استغفر لکم ربی، کہ میں عن قریب اپنے پروردگار سے تمہیں بخشش اور معافی لے کر دوں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ انہوں نے جو کہا نا عن قریب میں معافی لے کے دوں گا، اس سے ان کا اشارہ تہجد کی طرف تھا کہ میں جب تہجد میں اٹھوں گا اس وقت تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں، اس لیے کہ تہجد میں کی گئی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، اللہ رد نہیں کرتے۔
آپ اپنے لیے تہجد میں اٹھیں، دعائیں کریں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کریں، غائبین کے لیے کریں۔ معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی سب سے زیادہ تیزی سے جو دعا قبول ہوتی ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ دعا ہے جو اس کی پیٹھ کے پیچھے کی جاتی ہے، اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے۔ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے، یہ بڑی عظیم بات ہے بھائی، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اب جب وہ دعا مانگتے ہیں نا، الہ العالمین میرا وہ بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، ہماری مسجد کا کوئی نمازی ہے، کوئی جاننے والا ہے، کوئی کلیگ ہے، اس کے بارے میں یہ دعا کر رہا ہے یا اللہ وہ پریشان، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یہ فرشتہ کہتا ہے والا کہ مصر اللہ اس کی بھی پریشانیاں دور کر دے۔ اب وہ اس کے رزق کی برکت کے لیے دعا کرتا ہے، یہ فرشتہ اس کے رزق کی برکت کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کے غم دور اور بیماریاں دور ہونے کی دعا کر رہا ہے، یہ فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ صورت کیا بن رہی ہے، یعنی اپنے بھائی کے لیے دعا یہ کر رہا ہے انسان، اور اس کے لیے اللہ کی نوری معصوم مخلوق اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ملنے سے پہلے اس کو ملے گا، بات سمجھ رہے نہیں، پہلے اس کو ملے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جو تم چاہو اپنے حق میں کہ تمہیں یہ ملے، تم لوگوں کے لیے مانگنا شروع کرو۔ بات سمجھ رہے، یہ کلیہ آپ کو بتا دیا ہے، اس پہ عمل کریں، لوگوں کے لیے مانگیں، اپنے بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، آئزہ اقارب۔ ہم نے تو رشتہ داری صرف دشمنیاں پالنے کے لیے رکھ لی ہیں، ہم نے تو حسد نکالنے کے لیے رکھ لی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہم نے تو مقابلہ تقابل، ہم نے رشتہ داروں اور جی یہ ساڈا شریک ہے۔ کفر ہے ایسی سوچ پر کہ جو شریک اپنے بھائیوں کو بنانے والے ہیں، جو شریک اپنے آئزہ رشتہ داروں کو بنانے والے ہیں، یہ شرکت کوئی ایسی کوئی شرکت جس کا کوئی جو ہے وہ تصور اسلام میں نہیں۔ اسلام تو رواداری سکھاتا ہے، اسلام تو محبت سکھاتا ہے، اسلام تو قربانی اور اثار سکھاتا ہے، اسلام تو خدمت گزاری سکھاتا ہے کہ اگر وہ کمزور ہے تو تم اس کے بازو بن جاؤ، اور جب تم کمزور ہوگے تو اللہ جو ہے وہ شریعت اس کو پیغام دیتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، تم اس کے بازو بن جاؤ۔ یہ شراکت، یہ سب کچھ، یہ معزز سامعین، یہ اسلام کا پیغام، اسلام کا یہ درس اور اسلام کی تعلیمات نہیں۔ دیکھیں یہاں پہ 5 نشانیاں اللہ نے جنتی لوگوں کی بیان فرمائی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پانچوں علامتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پہلی نشانی کیا ہے؟ اچھا 6 ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ دعا ہے جو یہاں پہ بتائی گئی کہ یہ دعا کثرت سے وہ مانگتے ہوں گے، اس دعا کو آپ یاد کریں، ٹھیک ہے نا۔ بعینی ہی یہی دعا بھی ہو سکتی ہے، اور یہ دعا دیگر الفاظ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے جو ہم مانگتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ٹھیک ہے نا جی، اور اللہم اجرنی من النار، عذاب جہنم سے بچا لیجیے، تو وہ دعا بھی ہو سکتی ہیں، وہ دعائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بعینی یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی یہ یاد کر سکتا ہے تو اسے یہی دعا یاد کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس دعا کے الفاظ اللہ نے خود بیان کر۔ اچھا دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ صبر کرنے والے بھی صبر کرنے کی کوشش کرو گے۔ 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے صبر کی بیان کی، تینوں کو انشاءاللہ اپناؤ گے نا بھائی، انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ والصادقین، سچے، سچائی کا معاملہ کرنے والے، گفتار کے بھی سچے، کردار کے بھی سچے، عمل کے بھی سچے، کھرے لوگ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور فرمایا قانتین، عبادت گزار، اطاعت گزار، جیسے ہی بات سنی فوراً اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ کوشش شروع کر۔ بل منفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی کرو گے، ہیں بل مستغفرین بالاسحار، سحری میں اٹھو گے، اللہ سے دعائیں کرنے کی کوشش کرو گے، تہجد پڑھنے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے اس وقت کے لیے، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ اب اگلی بس صرف ترجمہ دیکھ لیجئے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، فرمایا اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بل ملائکہ، یہی گواہی اس کے فرشتے بھی دیتے نظر آتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور یہی گواہی اہل علم بھی دیتے نظر آتے ہیں۔ دیکھیے اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ بیان کیا ہے، اور فرشتوں کو اللہ نے اپنے ساتھ بیان کیا ہے، تو نتیجتاً کیا ہے کہ علماء یہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے علماء بھائی کسی بھی مسلک کے ہوں، یاد رکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ باقی مسالک کے علماء جیسا کہ عام تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ ان کی اہانت ہو، ان کے بارے میں نفرت، نہ، عالم ہوتا ہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، دل سے احترام واجب اور ضروری ہوتا ہے۔
کسی عالم کے بارے میں، کسی اہل علم کے بارے میں کوئی بات، کوئی نفرت، کوئی جو ہے وہ عداوت کا جو ہے وہ پہلو ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے، دل سے ان کی احترام اور قدر کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ قائما بالقسط، اللہ کی ذات وہ ہے جو انصاف اور عدل کے ساتھ قائم ہونے والی ہے۔ ہمیں بھی یہ تعلیم ہے کہ تم بھی انصاف اور عدل کے ساتھ کھڑے رہو۔ اور فرمایا لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، العزیز، وہ کیا ہے؟ زبردست ہے، کمال قدرت کا مالک ہے، ہر قدرت اس کے اختیار پہ ہے۔ فرمایا الحکیم، اور ساری حکمتیں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ ساری حکمتوں کے مالک کون ہیں؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کی صفات جو آج ہم نے درس میں پڑھی ہیں، ساری کی ساری ہمیں ان کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔